بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تصویر سامنے دکھ رہی ہے یہ کوئی معمولی تصویر نہیں ہے، یہ ہماری ہمیشہ رہنے کی آرام گاہ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، اس میں ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ اس کو ہم جانتے ہوں گے، اس کا بارہا ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا، اس کو قبر کہتے ہیں۔ اس کا خیال جب ہمارے ذہن پر گزرتا ہے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، عجیب سی کیفیت میں جسم مبتلا ہو جاتا ہے، دل لرزنے لگتا ہے، دماغ سوچ اور خیال اور تصور کی دنیا میں چکر لگانے لگتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی دنیا کے حسین مناظر کو، دنیا کی حسین چیزوں کو، دنیا کے حسین آرام گاہ کو چھوڑ کر اسی جگہ ہمیں پہنچنا ہے۔ پھر کوئی کام نہیں آئے گا، باپ ساتھ نہیں دے گا، ماں ساتھ نہیں دے گی، بہن ساتھ نہیں دے گی، بھائی ساتھ نہیں دیں گے۔ جو ہمیں ساتھ دینے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں، وہ ہمارے اچھے کرتوت ہوں گے، وہ اچھے کارنامے ہوں گے، وہ اچھی چیزیں ہوں گی، اچھے سلوک ہوں گے جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کیے ہوں گے۔ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہماری روح نکال لی جائے گی، یہ جسم جس کو پیار کرنے والے لاکھوں موجود ہیں، یہ آنکھیں جس کو دیکھنے والے کروڑوں موجود ہیں، یہ دل جس سے محبت کرنے والے ہزاروں موجود ہیں، لیکن جب جسم سے روح نکل جائے گی تو جو پیار کرتے تھے، جو دیکھتے تھے، دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے، جو محبت کرتے تھے، جو پیار کرتے تھے، جو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی جلدی کریے، جلدی انتظام کریے، جلدی قبرستان لے جائیے، جلدی ان کو کفنائیے، جلدی ان کو دفنائیے، جلدی گھر سے نکالیے۔ پھر نام بھی بدل دیا جائے گا۔ روح نکلنے کے بعد لوگ نام بھی بدل دیتے ہیں، میت میت کے لفظ سے پکارتے ہیں، وہ نام جو ماں باپ نے رکھا تھا، پیار و محبت سے جس نام کو وہ لیتے تھے، لوگوں نے وہ نام بھی بدل دیا۔ میت میت کے لفظ سے پکارتے ہیں، جنازے کے لفظ سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی کریے، جلدی کریے، کفن دفن میں جلدی انتظام کریے۔ یہ کہتے ہیں وہ ماں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ بہن، وہ بیوی، وہ بچے، سب اب گھر میں روکنا گوارا نہیں کرتے، سب کہتے ہیں کہ جلدی کریے۔ ان کا ٹھکانہ اب یہ گھر نہیں ہے، یہ اب دنیا کے مالک نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ منو مٹی کے نیچے ہے، وہ قبر ہے جو وحشت ناک ہے، جو ڈراؤنی ہے، جہاں پر کوئی کسی کا ساتھی نہیں، جہاں پر کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، جہاں پر کوئی کسی کا غمگسار نہیں، جہاں پر کوئی شفقت کرنے والا نہیں، جہاں پر کوئی پیار محبت سے نام پکارنے والا نہیں، جہاں پر کوئی کسی کی خبرگیری کرنے والا نہیں، جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، وہ قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر آپ روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ پار ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہ پار نہ ہو سکی اور اسی میں ہم پھنس گئے تو ساری منزلیں دشوار ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، اس قبر میں ہر ایک کو اترنا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے شاہ ہو، دنیا میں چاہے جتنی اپنی ناک کو اونچی کرنے والا ہو، خواہ کتنا بھی ظالم ہو، جابر ہو، اور کتنا بھی وہ نرم دل ہو، نرم طبیعت ہو، نرم دماغ کا، نرم دل کا ہو،
ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، چاہے محلوں میں سونے والا ہو یا فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ جو بھی آئے ہیں وہ سب چلے گئے ہیں، چاہے حکیم لقمان ہو، چاہے فرعون جیسے جابر و ظالم بادشاہ ہو جس نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جس نے بنی اسرائیلیوں پر طرح طرح کے ستم اٹھائے اور ان بنی اسرائیلیوں کے ہاتھ کو پھیلا کر ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، تم میری عبادت کرو، تم میری پوجا کرو، میرے حکموں پر چلو، میرا کہنا مانو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ لیکن وہ بھی دنیا سے چلا گیا، نہ اس کی سلطنت رہی اور نہ اس کی جائیداد رہی، نہ اس کا مال رہا نہ اس کا پیسہ رہا۔ اور اسی طریقے سے قارون جس کو فخر تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، گمان تھا کہ یہ دولت ہماری ہے اور دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، اسی پر عیش کریں گے، اسی پر مستیاں کریں گے، اسی پر رنگ رلیاں کریں گے اور اسی پر اپنی زندگی کی خواہشات کو پورا کریں گے اور اپنے ڈریم کو پورا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نے بات نہ مانی، اس کے حکموں پر وہ نہ چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور پورا خزانہ جو اس کا تھا اس کے سر پر لاد دیا گیا اور دھسا دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت تک وہ اپنے خزانے کو لے کر دھستا رہے گا۔ اور ابو جہل اور ابو لہب جو شرک کی، کفر کی، دنیا کے بڑے نام ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں بڑی دبنگئی کی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں اور آپ کو اذیت دینے میں اور آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی منو مٹی کے نیچے دب گئے۔ ان ٹارچ لے کر، دوربین لے کر اگر ان کی ہڈیاں ڈھونڈی جائیں تو ایک ہڈی بھی نہ ملے۔ کہ جسم کو مٹی کھا گئی، ان کی خوبصورتی کو زمین کھا گئی، ان کے بدن کو زمین کھا گئی۔ اور بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اپنے رعایا پر ظلم کی اور ان پر ستم ڈھایا، ان کو پریشان کیا، ان کو قتل کیا، جس کو پایا دبوچ دیا اور جس کو پایا اس کا استحصال کیا، وہ بھی منو مٹی کے نیچے ڈھیر ہو گئے اور منو مٹی کے نیچے دب گئے اور ان کے نام کی بکھیا ادھیڑ دی گئی، ان کے نام کا سکہ کچل دیا گیا۔ اب وہ عام لوگوں کی طرح انسان ہیں، کوئی پہچان نہیں ہے کہ یہ امیر ہیں، یہ غریب ہیں، صرف اب ڈھانچے ہیں، ہڈیاں ہیں۔ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ہر ایک کی پہچان مٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے پہچانیں رکھی ہیں کہ میں مالدار ہوں، میں آفیسر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں فلاں ہوں اور میں ڈھیکا ہوں۔ لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد سارے انسانوں کا ڈھانچہ ایک جیسے ہو جاتا ہے اور سارے انسانوں کی ہڈی ایک جیسی ہی نکلتی ہے، سارے انسانوں کا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جاتا ہے، حسیناؤں کا حسن خاک میں مل جاتا ہے اور انسانوں کی خوبصورتی خاک میں مل جاتی ہے اور ناز و نخرے خاک میں مل جاتے ہیں۔ ڈریمز، خواب، ارمان، تمنائیں، آرزوئیں سب خاک میں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ خوبصورتی کام نہیں چلتی۔ اللہ کے یہاں، ایشور کے یہاں جو چیز کام آئے گی وہ ہمارے گڈ ڈیڈس ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، پن کے کام ہیں، یہ اللہ کے یہاں کام آئیں گے۔ ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے، یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی چیز کو انکار کیا جا سکتا ہے، سورج کا انکار کیا جا سکتا ہے، چاند کا انکار کیا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کی ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ہر حال میں آنی ہے۔ جو چیز بنی ہے وہ فنا ہونے کے لیے آئی ہے، جو چیز آئی ہے وہ جانے کے لیے آئی ہے، جو چیز بنی ہے وہ فنا ہونے کے لیے آئی ہے، جو چیز بنی ہے اس کو زوال آنا ہے، اس کو فنا ہونا ہے، اس کا ہمیشہ کا بقا نہیں ہے۔ بقا صرف اللہ کا ہے، اللہ کی ذات کا ہے، اس کی صفات کا ہے
کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی امیر ہو، چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی فلاسفر ہو، سائنٹسٹ ہو، کتنا بھی ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر کی ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے اور اطباء کی طبابت فیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو پھر نہ ڈاکٹری کام آتی ہے نہ حکمت، سب اللہ کے فیصلوں کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ ہر انسان کو قبر میں جانا ہے، اور جو ہم بینک بیلنس کے مالک ہیں اور کھیت کھلیان کے مالک ہیں، بڑے بڑے بزنس کے مالک ہیں، کمپنیوں کے مالک ہیں، گھر بار کے مالک ہیں، یہ سب ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ ہماری اولاد ہم سے چھوٹ جائے گی، جن کو ہم پیار کرتے ہیں، جن کو ہم شفقت دیتے ہیں، جن کو ہم محبت کرتے ہیں۔ بیوی بھی ہم سے چھوٹ جائے گی، جس کو چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے، اور دوست و احباب ہم سے چھوٹ جائیں گے، دنیا کا مال و متاع چھوٹ جائے گا۔ زیادہ نہیں، صرف 100 سال میں 2022 چل رہا ہے، اور 2122 میں ہمارے گھر پر وہ لوگ قابض ہو جائیں گے، وہ لوگ ہمارے گھر کے مالک ہو جائیں گے جن کو ہم جانتے تک بھی نہیں، جن کو ہم پہچانتے نہیں، جن کی شکل سے ہم واقف نہیں، وہ لوگ ہمارے گھر پر قابض ہو جائیں گے اور ہمارے گھر کے مالک بن بیٹھیں گے۔ یہ زمانہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس کی اولاد ہیں اور ہمارے نسل کہاں تک پہنچتی ہے، اور جو ہم سے پہلے تھے وہ نہیں جانتے کہ ہماری نسل سے فلاں شخص ہوگا اور فلاں شخص ہوگا، اس کو نہیں پتہ۔ ایسے ہی ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہمارے نسلوں میں کون آنے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمیں سب ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جب ہماری روح قبض کی جائے گی، ہمارے جسم سے قیمتی چیزیں نکال لی جائیں گی، جسم پر کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی، کپڑے اتار لیے جائیں گے، وہ قیمتی کپڑے جو 5-10 ہزار کے ہم پہنتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اور دوسروں پر فخر جتاتے ہیں، جن پر ہم ناز کرتے ہیں اور نکلتے ہیں تو فخریہ انداز میں نکلتے ہیں کہ لوگ مجھے مالدار کہیں اور مجھے پروفیشنل کہیں، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو یہ کپڑے بھی ہم سے لوگ نکال لیتے ہیں، گھر والے چھین لیتے ہیں، اور وہ گھڑی، قیمتی گھڑی جو اپنے ہاتھ میں ہم پہنتے ہیں، جو لاکھوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکال لی جاتی، اور وہ چپل اور جوتے ہمارے پیر سے نکال لیے جاتے ہیں، اور اس کپڑے میں ہم کو کفنایا جاتا ہے، جس میں غریبوں کو بھی کفنایا جاتا ہے۔ غریب کا کفن، امیر کا کفن ایک جیسے ہے، کوئی تفریق نہیں۔ دنیا میں مال کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، بینک بیلنس کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر ہم امتیاز کر لیتے تھے اور الگ الگ رتبہ اور درجہ طے کر لیتے تھے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ سب کو ایک درجے میں رکھتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ گدھا ہو، ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں ایک جیسا کفن، سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایسی صف ہے جس صف میں بڑوں بڑوں کی ناک نیچے ہو جاتی ہے، بڑوں بڑوں کی ہوا کھسک جاتی ہے۔ یہ ایسی صف ہے، نام نشان کام نہیں آتا، یہاں صرف اعمال کام آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے قبر سے کہا کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ سردار دو جہاں، فخر کائنات، جن کے صدقے میں یہ چاند اور ستارے بنے، جن کے صدقے میں پوری دنیا سجائی گئی، اس کی لخت جگر، محبوب نظر وہ بیٹی آ رہی ہے حضرت فاطمہ، تو قبر سے آواز آتی ہے کہ یہاں نام و نسب کام نہیں چلتا، یہاں علامتیں اور نشانات کام نہیں چلتے، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، یہاں اعمال سے کام چلتا ہے۔ سب کے لیے سوالات اللہ کے ایک ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلے فرشتے ہمیں اٹھا کر سوالات کریں گے، وہ کہیں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک،
تمہارا دین کیا ہے؟ سب کے لیے ایک ہی سوالات ہیں، ایک ہی کویسچنس ہیں، اور سب کو ایک ہی جواب دینا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رسول نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ یہاں دنیا میں تفاوت ہے، دنیا میں امتیاز ہے، دنیا میں مفاضلت ہے، مرنے کے بعد کسی کو کوئی مفاضلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب ایک جیسے ہیں، کوئی کسی میں کوئی فرق نہیں، کسی میں کوئی امتیاز نہیں، اور ہر ایک کو اس گڑھے کے اندر پہنچنا ہے، ہر ایک کو منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، ہر ایک کو اسی گڑھے میں اترنا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔ انسان کی نظر میں جب کوئی مقصد ہوتا ہے، جب کوئی مطلوب ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، اور اس کے لیے پریشانیاں، مصیبتیں، مشقتیں، اذیتیں سب جھیلتا اور برداشت کرتا ہے کہ مقصد تک پہنچنا ہے، اپنے ڈریم کو پورا کرنا ہے، اپنے خواب کو پورا کرنا ہے۔ انسانوں کا خواب آخرت ہے، انسانوں کا خواب آخرت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس کھیتی میں جو ہم آج بوئیں گے وہ آخرت میں ہم کاٹیں گے، مرنے کے بعد ہمیں وہی ملے گا جو ہم نے دنیا میں بویا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کھیت میں اگر ہم نے جو بویا ہے تو جو ہی کاٹیں گے، اگر ہم نے باجرہ بویا ہے تو باجرہ ہی کاٹیں گے، اگر ہم نے گیہوں بوئے ہیں تو گیہوں کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے گیہوں بویا ہے تو شوگر کین کاٹیں، یا آلو کاٹ لیں، یا پھر بینگن کاٹ لیں۔ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ آخرت کا اصول بھی یہی ہے کہ دنیا میں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے، دنیا میں جیسا کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں وہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا۔ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے جان پر ظلم کرتے ہیں، اچھے کام نہ کر کے، اللہ کی بات نہ مان کر کے، ایشور کی بات نہ مان کر کے، اس کے حکموں کو پیچھے چھوڑ کر کے، اور اپنی خواہشات کو آگے رکھ کر کے۔ اس لیے یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے بلکہ یہ عبرت ہے۔ قبرستان جانے سے یہ دل میں تصور تو ضرور بیٹھ جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اس لیے محض یہ ایک تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے، یہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہے جو چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا، وہ اسی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، اس کے جسم کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں بھی دنیا سے جانے کے بعد واپس نہیں آنا ہے۔ جو ہمیں کام آنا ہے وہ دنیا میں جو کچھ کیا کرایا ہے وہ ہمیں کام آئے گا۔